دیکھنا ہوگا سویلینز کا کن حالات میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس میں ریمارکس۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے سماعت جاری۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں لیاقت حسین کیس کا حوالہ دیا۔ جسٹس حسن حضر رضوی کا کہنا تھا کہ اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ ایف بی علی کیس مارشل لاء کے دور کا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کو ہٹانے کی کوشش میں ایف بی علی کیس بنا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ میں ضم کرنے کی منظوری ایجنڈے کا حصہ۔ دیگر قومی امور بھی زیر غور آئیں گے۔ سپہ سالار کا 2 ٹوک موقف، ملک دشمن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، شیطانی قوتوں کے خلاف یکجا کھڑے ہیں، سیکورٹی فورسز کی بے مثال کامیابیوں پر فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پشاور دورے پر گفتگو، بولے امن خراب کرنے والوں کو پوری قوت سے کچلا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن اور سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شریک ہوئے۔ سپہ سالار نے دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو سراہا۔ آرمی چیف کی خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت سے ملاقات، دہشت گردی کے خلاف یکجہتی اور عوامی حمایت پر اتفاق۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن، 27 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے کا گھیراؤ کرتے ہوئے مؤثر کارروائی کی گئی، اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا۔ ہلاک دہشت گرد فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 15 جنوری کو طلب کر لیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق حکومتی اتحاد اور اپوزیشن میں مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا۔ پی ٹی آئی تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کو پیش کرے گی۔ اسیر رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ پاکستان سی پیک کے اگلے فیز میں چین سے مزید تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو انٹرویو، کہا چینی سرمایہ کاروں سے 20 سے 25 کروڑ ڈالرز اکٹھے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ چین کے نجی شعبے اور برآمدی صنعتوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سی پیک کے اگلے فیز میں اسپیشل اکنامک زونز، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبوں میں وسعت لائی جائے گی۔ 9 مئی کے مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 1 فروری تک توسیع۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سماعت ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر کے وکیل کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی۔ جج نے ریمارکس دیے، عمر ایوب گزشتہ 6 پیشیوں سے غیر حاضر ہیں، آخری بار حاضری معافی کی درخواست منظور کر رہا ہوں، آئندہ پیشی پر نہ آئے تو فیصلہ کر دیں گے۔ اور ملک کے متعدد علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، بالائی علاقوں میں برف باری سے معمولات زندگی مفلوج، کئی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ گلگت میں درجہ حرارت -9، سری نگر -2 اور اسلام آباد میں 10 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹھنڈ۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث کئی مقامات پر موٹر ویز غیر فعال رہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر 17 جنوری تک برقرار رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان۔